یہ ہمارے ساتھ مولانا امیر نواز صاحب موجود ہیں جو کہ اس جائے مناظرہ کے منتظم تھے. دونوں فریقین کی جانب سے متفقہ طور پر ان کو منتظم تسلیم کیا گیا تھا. انہوں نے بھی ان کو منتظم تسلیم کیا اور ان کے انتظامی امور پر اعتماد بھی کیا. ہم آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے مناظرے میں کیا کارروائی ہوئی اور کیا چیز ان کے سامنے آئی. اصولی طور پر مناظرہ کون جیتا ہے اور مناظرے سے رائے افراد کس نے اختیار کی ہے. تو مولانا امیر صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ صبح جب آپ تشریف لائے ہیں اور بریلوی حضرات کی آمد کے متعلق آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا. جی الحمدللہ صبح جس وقت میں پہنچا تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کے وقت میں تو یہاں پر حضرت مولانا ملک محمد صادق کوہاٹی صاحب اور ان کی پوری ٹیم یعنی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء حضرات پورے بروقار طریقے سے موجود تھے، پورے انتظام کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ. اور دوسری مخالف پارٹی بریلوی حضرات ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. کافی دیر کے بعد تقریباً 9 بجے کے لگ بھگ، حالانکہ یہ بتایا گیا تھا کہ 9 بجے جو ہے یہ مناظرہ شروع ہونے کا وقت ہے، لیکن اس وقت تک ان کا کوئی بھی آدمی نہیں تھا. اور 9 بجے تقریباً وہ ان میں سے 2-4 آدمی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری کچھ بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے جو ماسبقہ متفقہ طور پر شرائط قبول کی گئی تھیں ان سے انحراف کرتے ہوئے ایک نئی شرط لگانے کی انہوں نے ضد کی کہ یہ جی لکھا جائے کہ ہماری طرف سے ہم ذمہ داری دیتے ہیں کہ کوئی بد کلامی یا کوئی بد نظمی نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم نے انہیں یہ بھی ان کے پوری کر دی. چلو پہلے متفقہ شرطوں کے بعد پھر ایک نئی شرط بھی ان کو لکھ کر دی. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ آپ نے کاغذ پہ لکھی ہے، پیڈ پر ہونا چاہیے. پھر جی پیڈ کا مسئلہ بنا کہ ہم یہاں سے جامعہ کا پیڈ لکھ دیتے. انہوں نے پھر کہا نہیں جی وہ اصل میں فرار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کہتے جی راول پنڈی سے جہاں سے یہ بات چلی ہے وہاں سے یہ پیڈ ہونا چاہیے اور قاری محمد ادریس حقانی صاحب کے پیڈ پر ہونا چاہیے. تو ہم نے انہیں فون کیا، وہ شرطیں جو بات تھی انہوں نے خود ان کو لکھائی. انہوں نے وہاں سے فکس کے ذریعے سے وہ کر کے یہاں پیڈ کے ذریعے سے بھیجا. حالانکہ جو یہ شرط انہوں نے رکھی تھی پیڈ والی، یہ شرائط کے اندر شرائط مناظرہ میں تو یہ بات نہیں لکھی گئی تھی، بلکہ صرف اتنا لکھا ہوا تھا کہ ان کو جو ہے ضمانت نامہ لکھ کر دیا جائے، ضمانت نامہ. لیکن انہوں نے ایک نئی شرط رکھی اور اس سے ان کا پتہ لگا کہ وہ بھاگنے کا اور فرار کرنے کا وہ تقریباً یہ بہانہ بنا رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے. اس لیے نئی نئی شرطیں وہ بیچ میں ڈال رہے تھے کہ یہ بھی لکھ کے دو جی، یہ بھی لکھ کے دو جی، یہ بھی لکھ کے دو جی. بار کے ہم نے ہر طرف سے یہ کوشش کی کہ آج ان کو موقع فرار سے موقع کا نہیں دینا اور ان کو یہاں انشاءاللہ اسی پر لائیں گے کہ یہ مناظرہ کریں. پھر جس وقت مناظرہ شروع ہوا ماشاءاللہ یہاں تھے جج صاحب چودھری ماجد صاحب، ان کی نگرانی میں ہماری منتظم کمیٹی کی موجودگی میں یہ مناظرہ شروع ہوا. تو اس وقت سب سے پہلی بات یہ تھی کہ دعویٰ مناظرہ لکھ کر دیا جائے، لیکن بار بار اصرار کے باوجود آپ دیکھیں گے ویڈیو میں بھی کہ انہوں نے مناظرے کا دعویٰ لکھ کر تک نہیں دیا. جب ان سے پھر اصرار کیا گیا کہ مناظرے کا دعویٰ لکھ کر دیا جائے کیونکہ آپ نے یہ چیلنج دیا ہے نور و بشر پر، تو آپ مناظرے سے دعوے سے فرار اختیار کر رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے بہانے بنانا شروع کر دیے، ذاتیات پر اتر آئے اور انہوں نے مکمل یہ تیاری کر لی کہ ہم نے آج یہ مناظرہ کرنا نہیں. بار کے ہمیں کم از کم ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، مسئلے موقع سے فرار اختیار کرتے ہیں، حقیقت چھپا لیتے ہیں اور سامنے ظاہر نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیں آپ مجھے کہ کیا مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب جو کہ مسئلہ کے دیوبند کی طرف سے مناظر تھے انہوں نے اپنا دعویٰ مکمل لکھ کر دیا تھا ان کے سامنے؟ ہاں جی الحمدللہ آپ اس کی تصدیق ویڈیو سے بھی کریں گے کہ مولانا محمد صادق کوہاٹی صاحب نے مکمل طور پر جو دعویٰ تھا انہوں نے مکمل طور پر لکھ کے دیا ان کو. لیکن ان کی طرف سے جب دعویٰ آیا تو وہ ادھورا تھا، ناقص تھا. جب ان کی طرف سے واپس کر دیا گیا تو پھر بھی اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. کیا آیا جو دعویٰ مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب دامت برکاتہ نے لکھ کر انہیں دیا تھا انہوں نے اس پر کوئی شکوہ شکایت یا اس کی کمی بیشی کی کوئی بات کی؟ نہیں، اس پر تو انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی. گویا کہ انہوں نے اس دعویٰ ہمارے مولانا محمد کوہاٹی صاحب کے دعوے کو صحیح تسلیم کر لیا. تنقیحات کی نوبت ہی انہوں نے نہیں آنے دی کیونکہ وہ خود جھوٹے لگ رہے تھے اور اپنا دعویٰ ہی تک لکھ کر نہیں دے رہے.
اچھا، آپ جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے دعوے کے بعد جو ہے بات چلی ذاتیات پر آ گئی، تو آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے کہ ذاتیات کے بارے میں کوئی شرط لکھی گئی تھی شرائط مناظرہ میں؟ ہاں جی، شرائط مناظرہ میں یہ شرط موجود تھی اور ہے بھی، آپ ویڈیو پہ بھی دیکھیں گے کہ جو شہزاد، جو پارٹی، جو فریق بھی ذاتیات کی طرف آئے گا اس کی شکست تسلیم کر لی جائے گی۔ اس اصول کو دیکھتے ہوئے ان کی شکست ہے مکمل طور پر، کیونکہ انہوں نے شرائط مناظرہ سے انحراف کیا ہے، اور جس کا اعلان چودھری ماجد صاحب نے بھی کیا ہے ماشاءاللہ کہ شرائط سے انحراف انہوں نے کیا ہے اور ذاتیات والی شرائط وہ پورا نہیں اتر سکے۔ اچھا، یہاں پہ ساتھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس شرط کو ان کو ایک دفعہ تنبیہ بھی کی گئی اور ان کی طرف سے طارق ضیاء چشتی تھے، دیگر لوگ تھے، انہوں نے یقین دہانی کرائی مسلک اہل سنت والجماعت۔ ہاں جی بالکل، انہوں نے ہماری دوبارہ یہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ارشد قادری نے دوبارہ پھر جو ہے اس شرط سے انحراف کیا۔ آپ اس بارے میں ہم جو ساتھی انتظامیہ میں تھے وہ ہمیں پیچھے لے گئی ان کی انتظامیہ، انہوں نے ہم سے باقاعدہ معذرت کی اور کہا یہ کہ ہم ویڈیو کے سامنے بھی اپنے مناظر صاحب سے، صدر سے معذرت کروائیں گے، یہ انہوں نے ایک غلط قدم اٹھایا کہ انہوں نے ذاتیات پر اور شرائط کا، انہوں نے شرائط سے انحراف کیا ہے۔ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ وہ کون تھے، ان کے ذرا نام بتائیں۔ ہاں جی، میرے ساتھ ان کی انتظامیہ میں سے جنہوں نے یہ بات کی ان میں نے ایک طاہر رضا چشتی صاحب تھے، ایک تھے فیاض الحسن صدیقی صاحب تھے، اور انہوں نے اس بات کو تجویز کیا اور تسلیم کیا کہ زیادتی ہماری طرف سے ہوئی ہے اور شرائط سے انحراف بھی ہمارے ساتھیوں نے کیا ہے، یعنی بریلوی ہونا۔ بہت شکریہ بابا جی کو اور یہاں کا مقامی نوجوان ہو۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ چونکہ انتظامیہ میں تھے تو آپ اس طرف بھی جاتے تھے، پوری معلومات لیتے تھے اور ادھر بھی آ کے پوری معلومات لیتے تھے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ جس وقت وہاں پر موجود تھے تو ان کی جو عوام ان کے ساتھ تھی، جیسا کہ شرائط میں لکھا ہوتا 15 آدمی دونوں طرف سے ہوں گے، تو ان میں سے ممتاز صدیقی سے خود ان کی عوام بھی یہ فرمائش کر رہی تھی کہ آپ اپنا دعویٰ مکمل لکھیں، اس بارے میں آپ بتائیں۔ ہاں جی، یہ بھی جب وہ رولا پڑا ہوا تھا اور ہم صلح صفائی دونوں فریقین کو بٹھانے کے لیے اس طرف گئے اور ساتھیوں کا یہ اصرار تھا، یعنی ان کی انتظامیہ کا کہ ان کو بٹھاتے ہیں اور ان سے معذرت کرواتے ہیں۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو وہ انہوں نے اپنے مناظر صاحب کو گھیرا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے کس پڈے میں ہمیں ڈال دیا ہے نور بشر کے، ہاں جی یہ تو آپ نے ان سے پنگا لیا ہے، کس طرح جان چھڑائی۔ تو میں نے جو جواب سنا وہ یہ تھا کہ یار کسی بھی طریقے سے لکھ کے دے دو، جان چھڑاؤ۔ تو یہ صدیقی سب پھر بھی تیار نہیں ہوئے کہ وہ لکھ کر دیں، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کیا، نہ اس طرف ہوئے بلکہ وہ پریشان ہی بیٹھے رہے کہ میں کیا کروں اور کس طرف جاؤں۔ صاف تاثرات اور یہی تھے جو ہمیں یہ سبق ملا اور اس سے ہم نے عبرت پکڑی کہ یہ لوگ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رولا ڈالتے ہیں کہ نور ہے نور ہے، لیکن جب مین موقع پر بات آتی ہے تو یہ اسے صحیح طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، پھر کبھی ادھر کی پھر کبھی ادھر کی مارتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل شرعی کی نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ امیر نواز صاحب۔ آپ نے ناظرین دیکھا ابھی امیر نواز صاحب جو کہ انتظامی امور میں تھے، یہ خود موجود تھے مناظرے میں، اور ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو چودھری ماجد صاحب جو کہ یہاں پہ نگرانی کر رہے تھے پوری انتظامیہ ٹیم کی، ان کے بھی تاثرات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ دونوں فریقین موجود تھے، دونوں مناظرین صدرین موجود تھے، ان کی ٹیم کی موجودگی میں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جو مسلک بریلویت، ممتاز صدیقی، ارشد قادری اور ان کی پوری ٹیم نے شرائط سے انحراف کیا ہے۔ شرط نمبر 6 کے مطابق کہ کوئی بھی مناظر کسی کی ذاتیات کو نہیں چھیڑے گا۔ ارشد قادری نے 2 دفعہ یہ نازیبہ حرکت کی اور مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب کی ذاتی شخصیت کو ہٹ کیا۔ اس پر جو ہے ان کی اپنی عوام بھی، جیسا کہ امیر نواز صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے انتظامی لوگ بھی کہہ رہے تھے ہمارے مناظر کی طرف سے یہ باقاعدہ غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ہماری شکست ہے، اور چودھری ماجد صاحب نے ان کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا۔ بیک دکھائیں گے کوہاٹی صاحب، ادھر سے زیادہ کلوز آئیں گے، یہ بھی لے لیں گے۔ کوہاٹی صاحب وکیل احناف مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ فتح حاصل کرتے ہوئے ابھی پنڈی راولپنڈی کی طرف رواں ہو رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ابھی آپ کیمرے میں دیکھیں گے رواں دواں ہوں گے۔
آپ کو ہم بتاتے چلیں 24 تاریخ بروز ہفتہ کو متاز صدیقی کے ساتھ باقاعدہ باہمی تعاون کے ساتھ اور باہمی رضامندی کے ساتھ مناظرہ طے ہوا تھا مرکز تحریک اسلامی بالمقابل لیاقت باغ راولپنڈی میں، جا کے مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی ٹیم وہاں پہنچی، لیکن متاز صدیقی وہاں پر بالکل نہیں آئے، اور پھر آج ہم 27 مارچ کو وقت مقررہ پر جائے مناظرہ پہ پہنچے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ متاز صدیقی ٹائم پر نہیں آئے، دوسرے نمبر پہ یہ کہ انہوں نے دعوی اپنا مکمل لکھن دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر ذاتیات کے پر بات کی اور شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت جی ٹی روڈ کے اوپر موجود ہیں، جہاں سے مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب فتح حاصل کرتے ہوئے قاطع بریلویت اس وقت الحمدللہ اپنی ٹیم کے ساتھ واپسی ہو رہے ہیں۔ آج 27 مارچ بروز منگل ہم اس وقت گجرانوالہ میں موجود ہیں۔ گاڑی آپ کے سامنے آ چکی ہے، مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب رواں جا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی بھی سفر میں آپ؟ جی ہاں جی سفر میں۔ حضرت کل کیا کیا آپ نے؟ جی کل کیا کیا آپ نے؟ آپ نے کیا کیا مجھے آپ بتائیں۔ ہم نے تو آپ تو زیادہ آپ کو محسوس ہی کر گئے تھے حضرت، ہم نے تو اپنا دعویٰ پورا لکھ کر دے دیا تھا، آپ اپنا دعویٰ بھی پورا لکھ کر دے رہے تھے۔ نہیں حضرت صاحب، بات یہ ہے کہ آپ دعویٰ ہم نے بھی لکھا تھا، لیکن آپ کا میرا خیال ہے نا تیاری نہیں تھی آپ کی مناظرے کی۔ نہیں، آپ کا دعویٰ آپ نے نور و بشر پہ مناظرہ کرنا تھا نا۔ بات یہ ہے جان لگے گا نا نور و بشر پہ مناظرہ تھا نا، متاز صاحب نور و بشر پہ مناظرہ تھا نا۔ میری بات سنیں، میری بات آپ صحیح مناظرہ نور و بشر پہ، لیکن آپ کی طرف سے آپ نے جو ہنگامہ آپ کی ہے، آپ نے ہنگامہ آرائی کی ہے۔ آپ کے صدر مناظر نے کیا کیا تھا؟ آپ کے صدر مناظر نے شرط نمبر 6 کی خلاف ورزی نہیں کی؟ آپ بتائیں۔ میری بات سنیں، آپ کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں، لیکن بات سنیں آپ اصول کو جانتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آیا آپ کا دعویٰ پورا تھا؟ نور اور ان دونوں شکوں پہ دعویٰ لکھنا تھا، آپ نے نورانیت پہ تو لکھا، بشریت کو آپ نے چھیڑا ہی۔ بات سنیں، کیا یہ آپ کو یقین نہیں ہے کیا سنت والجماعت حضور علیہ السلام کی بشریت کا اقرار کرتے ہیں؟ آپ نے پھر وہاں لکھوانا تھا نا، جب شرائط طے دی بھی میں یہاں نورانیت پہ بات کرتا ہوں، بشریت ہے ان کی بشریت آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہاں پھر یہی بات ہونی تھی نا۔ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بشریت آپ بھی مانتے ہیں، بشریت ہم بھی مانتے ہیں، بشریت پہ دونوں اتفاق ہو گیا، تو آپ کل یہی بات کھڑے ہو کے کہہ دیتے جی بشریت کی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارا دعویٰ نامکمل ہے، بشریت تو دونوں مانتے ہیں، لہٰذا نورانیت پہ بات ہے۔